ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب يستحيي أن يضرب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ثا نرمی سے جس طرح سے ذال اسی طرح سے ثا اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها دیکھیں مثلا ما پھر سے پڑھیں. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق اونچی آواز سے فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا نون صحیح پڑھا ہے میں نے. نون غنہ کی آواز نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. جو اردو میں ایک نون غنہ ہوتا ہے نا, کیوں میرے سے
وہ والی آواز نہیں آئے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ حَقُّ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَيَقُولُونَ یا کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں، یقولون نہیں پڑھیں گے، یقولون. فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله اس حمزہ کو واضح کریں. ماذا أراد الله أراد الله بهذا مثلا بهذا مثلا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پھر سے يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا یضل، لام پہ جو پیش ہے اس کو، اس میں لو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، لو. اور وَيَهْدِي، اس کو یہدی یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہدی. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَيَهْدِي، دال کے آگے یا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہدی، یوں نہیں، یہدی، پھر سے وَيَهْدِي، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل، ان بے شک اللہ اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا شرماتا ان کہ یضربا وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما خواہ بعوضتن مادہ مچھر کی ہو فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے فاما تو رہے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں انہ کہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ اللہ نے بہذا ساتھ اس مثلا مثال کے یدل وہ گمراہ کرتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن کثیر کو یعنی کثیر تعداد کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ساتھ اس کے کثیرن کثیر کو یعنی کثیر تعداد کو وما اور نہیں یدل وہ گمراہ کرتا بہی ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی کا روٹ ہے یہ حیا کا لفظ اسی سے ہے حیا کرنا شرمندہ ہونا جھجک محسوس کرنا بے شک اللہ تعالی نہیں جھجک محسوس کرتا ان کے یدربا کا روٹ دواد رے بے ہے ضرب کہتے ہیں مارنے کو لیکن جب مثال کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا مثال مارنا نہیں بلکہ مثال بیان کرنا
اور مثال بیان کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات سمجھ آ جائے. جیسے اردو میں لفظ ضرب المثل ہے نا، ضرب المثل ہے نا اردو میں لفظ، کبھی نہیں سنا؟ ضرب المثل کیا ہوتی؟ مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً کوئی مثال، اور مثلاً کے ساتھ جو ما آیا ہے تو مثلا ما کا معنی ہے کوئی سی بھی مثال. بعوضتاً جو مچھر کی ہو، بعوضتاً کا روٹ ہے بے عین ضاد، اس کی جمع بعوض ہے. بعوضہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعوضہ مچھر. بعوضہ کا لفظ باز سے ہے. باز کس کو کہتے ہیں؟ باز حصہ، پارٹ آف اٹ، یعنی اس کی اوریجن یہ ہے. اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یعنی پوری نظر بھی نہیں آتی نا، باز حصہ نظر آتا ہے اس کا. صحیح ہے، آپ اپنی نیکڈ آئی سے مچھر کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پر نظر آتے ہیں اس کے، یہ ٹانگ نظر آتی ہے اس کی، تو باز حصہ نظر آتا ہے نا. تو بعوضہ ہے یہ. بعوضتاً فما فوقہا، فوق، فوق اوپر کو کہتے ہیں، اور نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ فوق اوپر، تحت نیچے. تو بس یہ تحت کا اپوزٹ ہے، فوق اوپر، اپ. فوقہا. فاما، اما جو ہے اس کا معنی ہے رہے یا تفصیل بیان کرنے کے لیے، حرف تفصیل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یعنی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یعنی یہ معنی دے رہا ہے اما. الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں. اب کچھ روٹس میں دوبارہ نہیں بتا رہی، کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ پیچھے گزر چکے ہیں. انہو، بے شک وہ، بے شک وہ میں اگرچہ اشارہ مثال کی طرف ہے، لیکن اس سے مراد رسول یا قرآن یا اسلام بھی ہو سکتا ہے. ہو کی ضمیر ان تینوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول بالکل سچ ہے، جو ہمیں بیان کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے. یہ قرآن بالکل سچ ہے، اگر اس میں مچھر کی مثال یا مکھی کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں شک کی ضرورت نہیں. انہ الحق، حق کس کو کہتے ہیں؟ سچ، بالکل درست بات. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے. ارادہ یرید، ارادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہنا. کیا چاہتا ہے اللہ؟ مرید کا لفظ بھی اسی سے، مرید لفظ سنا کبھی؟ فلاں مرید ہے، تو مرید کا کیا معنی ہوتا ہے پھر؟ چاہنے والا. ٹھیک ہے. ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے. بہذا، بھی ساتھ، ہذا اس، مثلا مثال کے، یعنی اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. یدلو، گمراہ کرتا ہے. یدلو گمراہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح گمراہ قرار دینا بھی. یعنی ایک شخص جب غلط کام کرے تو اس کو گمراہ قرار دے دینا. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کو اس کے غلط کاموں کی بنا پر گمراہ ثابت کرنا کہ یہ ہے ہی گمراہ، کسی کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. یدل بہ کثیرا، گمراہ قرار دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو. یعنی جب ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ دراصل اپنا ہی گمراہ ہونا ثابت کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے،
یعنی اسی مثال کے کثیرن بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں کو. فاسقین کا لفظ جو ہے یہ فسق سے نکلا ہے. فسق کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. فسق حد سے باہر نکلنا، رد کر دینا، اللہ کا حکم ریجیکٹ کر دینا، گویا نافرمانی کرنا، یعنی ہم نہیں مانتے. یعنی لفظی معنی کیا ہے فسق کا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جو لفظ فا سے شروع ہوتے ہیں، فے سے یعنی، ان کے اندر کھلنے کا، جدا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا فجر کس سے شروع ہوتا ہے؟ فجر، فا سے. کیا معنی ہے فجر کا؟ اندھیرے اور روشنی کا الگ ہونا، پو پھوٹنا جس کو کہتے ہیں، پھٹنے کا معنی نا. اسی طرح فلق کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، صبح. تو صبح بھی کیا ہوتی ہے؟ رات سے الگ ہو جاتی ہے نا، اندھیرا چلا جاتا ہے، صبح سامنے آ جاتی. اس میں بھی الگ ہونے کا معنی ہے. اسی طرح فخر کرنا، کیا معنی ہوتا ہے فخر کرنے کا؟ شیخیاں بگارنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنا. تو یعنی ایک طرح سے پھٹنا تکبر سے، یعنی تکبر اندر تھا نا پہلے، تو پھر وہ فخر کرتے وقت کیا ہوا؟ پھٹ پڑا، باہر نکلا. اسی طرح فرح کا لفظ آتا ہے. فرح کا مطلب خوشی. اب جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا منہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے نا. خوش ہوں ذرا، نہیں منہ بند کر کے خوش ہوں. منہ بند کر کے خوش نہیں ہو سکتے آپ. خوش ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ منہ کھل جاتا ہے آپ کا. اسمائل جب آپ کرتے ہیں. تو آپ کو کیوں بتا رہی ہیں یہ باتیں؟ کہ فے سے شروع ہونے والے فعل کے اندر کھلنے، الگ ہونے، جدا ہونے، پھٹنے، الگ الگ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ غور و فکر فرمایا کریں. جب ایسے لفظ پڑھیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے اور آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت جب ایک بات گہرائی میں جا کے سمجھ آتی ہے نا، باشعور ہونا یہی تو ہے، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، صرف اوپر سے نہیں مانا جاننا. تو اس وقت وہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف ظاہری معنی پڑھنے سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو فسق کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے نکلنا، خروج، باہر نکلنا. تو جو شخص اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے، یا جیسے آپ میں سے کوئی شخص اگر لائن سے باہر نکلتا ہے، تو یہ نکلنا کیا ہے؟ الگ ہونا ہے نا. یعنی سارے لوگ ایک سسٹم میں ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ الگ ہو رہا ہے. تو اسی طرح فسق جو ہے وہ اطاعت کے اپوزٹ ہے. اطاعت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی بات خوشی سے ماننا. اور فسق کیا ہے؟ اللہ کی بات رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا. اور فاسق سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، فاجر، فجر، فجور سے. فجور بھی اسی معنی میں ہی ہے. جو شخص کھلم کھلا گناہ کرے، کھلے گناہ، وہ فجور ہوتے ہیں. یعنی فجور کا ارتکاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھاری تو نہیں پڑ گئی باتیں؟ نہ لکھے بے شک، صرف سمجھ لیں. چلیے، تو فاسقین جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، توڑ کے باہر نکلتے ہیں، جو اپنے آپ کو کسی ڈسپلن کا پابند نہیں بنانا چاہتے، اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے، کسی حد کا خیال ہی نہیں رکھنا چاہتے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا. اور وہ مثال بعوضۃً، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو. فما فوقہا،
یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے اس کی کیوں نہ ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مان گئے اور انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ کی طرف سے آیا. مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے برے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی اللہ نے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے. وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، شوشے بازی کرتے ہیں. یدل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ یا اسی مثال کے ساتھ. کثیرن، بہت سے لوگوں کو. وہ یہدی بھی کثیرا، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہی سے مراد یہاں یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر قرآن اور رسول اور ان سے متعلق چیزیں. اچھا، تو چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ساتھ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. انہوں نے خود سیدھا راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو. صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے. اور ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ ان کو اپنے خلاف لگی. ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی کہ ان کے دلوں کے حال کھول کے رکھ دیے گئے، ان کے عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی آسانی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے دین کے ذریعے تو پھر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کے حکم پہ چلنے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو، اگر اس کے طرز عمل کو کھول کے بیان کر دیا جائے کسی مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسے لوگ قرآن جن کے خلاف جاتا ہے، یعنی جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے، پھر وہ خود کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو بدل دیں. اور بدل کہاں سکیں گے؟ بدل بھی نہیں سکتے، اس جیسا اور کوئی بنا کے لا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اسے کہیں گم بھی نہیں کر سکتے. لہذا آخری حربہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے شوشے نکالے جائیں.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص کا کوئی طرز عمل آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے لوگوں کے دلوں میں بھی، تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں، اس سے ہدایت نہ پا سکیں، اس سے کچھ سیکھ نہ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبروں کے بعد جتنے بھی لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے، تہمتیں باندھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر ہیں یا مجنون ہیں یا کاہن ہیں. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر چسپاں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ میں جنون کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ 40 سال تک کبھی شعر نہیں کہتے رہے، اور نہ ہی یہ قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے، یہ تو اس سے بہت بلند ہے. سب کو پتا تھا کاہن یا نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کچی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور آپ کے خلاف کہنے کو بات تھی نہیں، تو پھر اس طرح کے شوشے اڑائے گئے. تو یہ شروع سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو، جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی ہنسی اڑایا کرے، اس کے اوپر کوئی بیکار کی بات چسپاں کیا کریں. تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراض شروع کر دیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا وہ قرآن جس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو ذرا یہ اتنی بڑی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، مکھی کی بات لکھی ہوئی، دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک سورت ہے، گائے کے نام سے ایک سورت ہے. کہہ سکتے ہیں نا لوگ، بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات بالکل صحیح لگتی کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے قرآن میں، لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیوں ہے یہ سب کچھ، کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا، کتے کا حال کس کے اوپر چشمہ آتا ہے اور گدھا کس کو کہا گیا، ہاں، اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گائے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کو جب ذبح کیا گیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا. ہاں، یہ تو نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کا ذکر آیا کیوں ہے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان چیزوں کو مثال بنا کر وہ قرآن کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتے تھے. اور یہ حربہ ہمیشہ حق کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ بالکل نہیں شرماتا، اللہ کو کوئی جھجک نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثلا ما، کسی بھی قسم کی کوئی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جھجکتا، اور نہ ہی اس کی شان میں یا اس کے کلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، ہرگز نہیں. اور پھر تم مچھر کی بات کرتے ہو، اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کے اوپر جو بہت ہی ایک نقطے برابر چھوٹی سی جون بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروں پر، اس کی بھی مثال بیان کرے. مچھر تو پھر بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے اوپر جو جاندار ہے اس کا بھی پورا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ تو اس کی مثال بھی بیان کر دے گا. بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے، یا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی چیز حقیر ہے؟ یہ تمہیں حقیر نظر آتی ہے. اگر تم جانتے کہ مچھر کیا چیز ہے یا مکھی کیا چیز ہے یا مکھی کے کیا کام ہے. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور گندی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ایک مکھی کا جو کام ہے یا کارنامہ ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہے شہد کی شکل میں اگر تم دیکھ لو تم حیران ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہی نہیں اے لا علم لوگو، نہ سمجھ لوگو، تمہیں پتا ہی نہیں کہ یہ حقیر سی مخلوق تمہارا کیسا کام خراب کرتی.
آپ کو معلوم ہے کہ مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے تقریباً دنیا میں ہر سال 20 لاکھ موتیں ہو جاتی ہیں، جو کسی حادثے یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی جنگوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اتنی حقیر سی مخلوق ایسی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے، دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے. ان کے 4 پر ہوتے ہیں. یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں. ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے. اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے. مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں. یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی کہ مجھے کہاں ڈنگ لگانا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگانے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ خاص طور پر اگر رگ کے اندر لگنا ہو تو وہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں اچھا کہاں سوئی ڈالنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو جبڑے ہیں اگلے وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں جیسے چاقو ہوتا ہے، اور اس کو آگے پیچھے کر کے کھال کاٹتا ہے. وہ آپ کی سکن کو کٹ کرتی ہے. پھر ایک شیٹ کے اندر اس کا ڈنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے وہ کٹی ہوئی جگہ کے اندر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ ویسل تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈنگ، وہاں سے پھر وہ سرنج کی طرح خون سک کر لیتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انسانی بلڈ ویسل ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً دماغ تک وہ جاتا ہے اس کا اثر، اور وہاں سے ایک خاص کیمیکل جسم ریلیز کرتا ہے جو فوراً اس رگ کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے خون پھر بہتا نہیں، خون رک جاتا ہے. لیکن اب مچھر جب اس کے جبڑے اس کو کاٹ بیٹھتے ہیں اور وہ خون نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو ڈنگ اندر ڈالنے سے پہلے وہ جم کیوں نہیں جاتا؟ وہاں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے. جی اس کا بندوبست یعنی کیمیکل ویپن کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے کیمیکل وار ہے یہ. اور پھر وہ انسانی جسم کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ خون کو آنے نہ دے جتنا اس کو چاہیے. جتنا چاہیے وہ اس کو سک کر لیتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا. اور چونکہ وہ کیمیکل جو وہاں چھوڑتا ہے اس کے اندر انزائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد ذرا سولن ہو جاتی ہے اور خارش کھجلی ہوتی ہے، اسی لیے وہ بعد میں سرخ سپاٹ رہ جاتا ہے. یہ جو سرخ سپاٹ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ اس کے جبڑوں کے آرے کے چیرنے اور اندر ڈنگ ڈالنے اور اس پہ کیمیکل چھوڑنے اور یہ سارا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر باقاعدہ، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس اتنی آنکھیں ہیں اور اتنی